اس حوالے سے دنیا کے تمام جو بڑے اخبارات ہیں، آن لائن پبلیکیشنز ہیں، انہوں نے یہ ہیڈ لائن لگائی کہ یہ ایک ہائیسٹ لیول کا کرپشن کیس ہے، جس میں سابق وزیر اعظم بانی چمن پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی کو سزا دی گئی، اور اس کے اتنے ٹھوس شواہد موجود تھے کہ جو این سی اے سے پیسہ آتا ہے وہ کرائم پروسیڈز کے طور پہ آتا ہے اور اس کو حکومت پاکستان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک فیکٹ ہے، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ڈاکیومنٹ، کہ ایسٹ ریکوری یونٹ جس کو شہزاد اکبر ہیڈ کر رہے تھے، تو شہزاد اکبر صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ کا جو یہ پیسہ ہے جو پاکستانی حکومت کے حوالے کیا گیا، اس کو شو کروایا آفیشیل ڈاکیومنٹس کے اندر، اور کابینہ کو بھی یہی سبمٹ کیا کہ یہ ریپیٹریٹ ہوا ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو، اور حکومت پاکستان کو یہ پیسہ دیا گیا ہے وہاں سے ضبط کر کے ملک ریاض اور ان کی فیملی سے اور ان کی کمپنی سے۔ اب جب یہ پیسہ ضبط کر کے حکومت پاکستان کو دیا گیا اور یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے شہزاد اکبر اور ان کے ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے، تو پیچھے اب ہم کوئی نہیں رہتا اس کے اندر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جب یہ بند لفافہ کیبنٹ میں لایا گیا یا پرائم منسٹر کو نوٹ پٹ اپ کیا گیا، اس پیسے کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال کے، تو ایک آلریڈی ایگزسٹنگ جرمانے کو ادا کرنے کے لیے اس سے بڑی قانون کی خلاف ورزی ہو نہیں سکتی۔ اور پھر ٹرسٹ بنانا میاں بیوی دونوں کا، اور ٹرسٹ میں زمین بھی لینا، کروڑوں روپیہ بھی لینا، پھر 25 کروڑ کا لاہور کا گھر میں آلریڈی مینشن کر چکا، 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگنا، روز کیش ٹرانزیکشن کرنا، 200 کنال زمین جو ہے وہ رشوت میں لے لینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ناقابل تردید ثبوت موجود تھے 190 ملین پاؤنڈ کے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن اور رشوت کا کیس ہے۔ اور اس کے اندر جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں دستاویزات کے ساتھ ثابت ہو چکی، جس کے اندر پرائم منسٹر والے نوٹ میں تو کوئی ضرورت نہیں تھی، سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا جس میں سپریم کورٹ کے آرڈر نے یہ کہا رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال، کہ یہ آپ نے ایک ہاتھ سے لے کے دوسرے ہاتھ کو یہ پیسہ دے دیا جو سرکار کا، حکومت پاکستان کا اور پاکستان کا عوام کا پیسہ تھا، آپ اس چیز کے مجاز ہی نہیں تھے کہ آپ یہ کام کرتے۔ اب کل نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک ریاض اور علی ملک ریاض کے خلاف ہمارے پاس بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں، دھوکہ دہی کے اور فراڈ کے بہت سارے کیسز ہمارے پاس چل رہے ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس تمام تر ثبوت شواہد موجود ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے نیب کی طرف سے اس پریس ریلیز کا آنا اور نیب کا یہ کہنا کہ اور کیسز بھی چل رہے ہیں اس کے اوپر، جس میں تخت پڑی ایک موضع ہے پنڈی کا، اس میں ناجائز قبضے کا کیس ہے، اور انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس ہے، اور عوام الناس سے اربوں روپے بٹورنے کا کیس ہے۔ تو اس پہ جو نیب نے بات کی ہے بالکل درست کی ہے، اور نیب نے نہ صرف یہ تخت پڑی کے حوالے سے، بلکہ میں نے دیکھا کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا پیسہ جو 190 ملین پاؤنڈ میں سے جانا تھا، وہ بھی جو ہے وہ حکومت سندھ کو یا پاکستان کے عوام کو جانا تھا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نیب کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہونے کے باوجود دبئی میں پروجیکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں۔ نیب نے کل عوام الناس کو، پاکستانی عوام کو مطلع کیا ہے کہ جو دبئی والے پروجیکٹ میں پاکستان سے انویسٹ کیا جائے گا اس کو منی لانڈرنگ کے زمرے میں لیا جائے گا، اور وہ حکومت جو دبئی کی ہے، یو اے ای کی ہے، اس سے بھی یہ معاملہ ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت اس پہ ایکشن لے۔ اور نیب ملک ریاض اور علی ریاض ملک کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ ہم ان کو ایکسٹراڈائٹ کر کے پاکستان لائیں گے، اور دیکھیے انہوں نے مفروض ڈکلیئر کیا کہ اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہوتے تو آپ کورٹ کے سامنے کھڑے ہوتے 190 ملین پاؤنڈ کے کرپشن کیس میں بھی، آپ کورٹ کے سامنے کھڑے ہوتے باقی تمام کیسز کے اندر بھی۔ کورٹ کے سامنے کھڑے نہ ہونا، کورٹ سے راہ فرار اختیار کر جانا، اور کورٹ کے اندر جو ہے وہ بالکل کوئی شواہد، کوئی ثبوت اپنی ڈیفینس میں پیش نہ کرنا، پہلے بھی جائیداد کی ضبطگی ہوئی ہے، مزید بھی نیب کی پریس ریلیز کے مطابق وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اب نیب واپس آنے کی پروسیڈنگز بھی کر رہا ہے جو نظر آیا کل پریس ریلیز سے، اور نیب باقی کیسز کے اندر جائیداد کو ضبط کرنے کے وجہ سے بھی کارروائی کر رہا ہے۔ تو یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں اور جس کے اندر دھوکہ دہی، فراڈ، عوام الناس کو جو ہے وہ ان کے اربوں روپے کو بٹورنا، یہ تمام چیزیں کل نیب نے اس کو واضح کیا، اور پاکستانی عوام کو جو انہوں نے ایک اویئرنیس کیمپین کے ذریعے بتایا ہے کہ آپ جو بھی پیسہ اس دبئی والے پروجیکٹ میں انویسٹ کریں گے وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں لیا جائے گا، تو اس میں انویسٹ نہ کیا جائے، یہ بھی نیب کی طرف سے بالکل کلیئر ایک انڈیکیشن دی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب میں جب اتنے کیسز ہیں اور اس حوالے سے کورٹ کے سامنے کسی قسم کا کوئی ڈیفنس نہیں پیش کیا جا رہا، اور 190 میں بھی مفروض آلریڈی ڈکلیئر ہو چکے ہیں، تو اس کو آگے قانونی کارروائی اس پہ مکمل ہونی چاہیے۔
قانونی لوازمات پورے ہونے چاہیے، اور یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ کون کس پوزیشن کے اوپر ہے یا کون جو ہے وہ کتنی طاقت رکھتا ہے، کون کس کے پاس کتنا پیسہ ہے. تو اس حوالے سے نیب کی کل بڑی واضح پریس ریلیز آئی کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا شواہد ثبوتوں کی بنیاد پہ، مگر ملک ریاض صاحب اور ان کے باقی لوگوں کے خلاف بہت سارے ثبوت اور کیسز موجود ہیں، اور ان کو چاہیے کہ کورٹ کا سامنا کرے اور آ کے کورٹ کے اندر اپنی ڈیفنس پیش کریں، اور جس میں وہ ناکام رہے ہیں، جس وجہ سے ان کی ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے، دبئی کی حکومت سے رابطے کے حوالے سے، جائیداد کی ضبطگی کے حوالے سے نیب کریڈیبل سٹیپس لے رہا ہے. اور نیب ایک ایسا ادارہ ہے جو قانون کے مطابق چلتا ہے، جس میں کوئی بائس نہیں ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے انفلوئنشل جو لوگ ہیں ان کو نیب نے جو ہے وہ ہاتھ ڈالا ہے، اور ثبوتوں اور شواہد کی بنیاد پہ قانونی لوازمات پورے کرتے ہوئے ان کے خلاف انہوں نے پروسیڈ کیا. اس حوالے سے جو ایک اور بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یو کے کی حکومت نے ملک ریاض صاحب کے اور علی ریاض ملک کے جو ویزاز کینسل کیے وہ کرمنل پروسیڈنگز کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور جو کیس انہوں نے وہاں پہ فائل کیا یو کے اندر وہ اپنے ویزاز کی بحالی کے حوالے سے کیا، جس پر بہت شور و غل پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے کیا کہ جی یہ کوئی فائنڈنگ آئی ہے. تو یو کے کی حکومت جب کسی کا ویزا کینسل کرتی ہے، وہ جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے اور کرمنل کانڈکٹ ثابت نہ ہو جائے اس کے بغیر وہ ویزا کینسل نہیں کرتی. اس کا مطلب ہے کہ جو پیسے ضبط کیے گئے تھے وہ حکومت پاکستان کی ملکیت تھے، اور وہ ضبط کر کے کانفسکیٹ کر کے حکومت پاکستان کو دیے گئے، اور ایز اے پینلٹی ویزاز بھی کینسل کیے گئے. تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ اب اس کو سیرت سے کیسے لنک کر رہے ہیں. اس کا جواب ابھی آنا ہے کہ یہ مذہب کارڈ اور بار بار کہنا کہ جی ہم سیرت پہ چل رہے تھے. میری دوبارہ گزارش ہے کہ مذہب کو، اللہ رسول کو اس سے باہر رہنے دیجئے، اور مذہب کا سہارا مت لیں. آپ اپنی کرپشن کا، اپنی رشوت کا جواب دیں، اور مذہب کے پیچھے چھپ کے آپ اپنے گھنونے جرم چھپانے کی کوشش مت کریں.